اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العبس کا ہم پارٹ 3 پڑھ رہے ہیں آج. تو ہم پڑھ رہے تھے کہ بھی اما من استغنا فانت له تصدى فما عليك الا يزكى کہ جو بہرحال بے پرواہ ہے، جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، الٹا آپ کے ساتھیوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اسے سمجھانے کے لیے. وما علیک اللہ یزکا کہ آپ کے اوپر نہیں ہے کہ بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. اور یہی ایک اور جگہ پہ بیان کیا گیا کہ جہنم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ جہنم میں کیوں گئے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے. تو آپ کا کام ہے سمجھانا آگے وہ ان کا نصیب یا ان کی مرضی اور نصیحت حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وَأَمَّا پس بہرحال من جاءَکَ جو آیا آپ کے پاس، سعیا اس کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، کوشش کرنا. سعیا یسعیو جس کو یسعا پڑھا جاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ پس بہرحال جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کوشش کرتا ہوا آ رہا ہے. وَهُوَ اور وہ یخشا خاشایا یخشایو کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، خشیت الہی اللہ کا ڈر. وَهُوَ یخشا اور وہ ڈرتا بھی ہے. فَأَنْتَ پس آپ انہو اس سے تلہا لہایا کا مطلب ہوتا ہے کوئی غیر اہم چیز. جیسے دنیا کو کہا گیا نا کہ لہو و لعب کہ یہ دھوکے کی چیز ہے، یہ غیر اہم چیز ہے. فَأَنْتَ أَنْهُ تَلَاهَا بس آپ اسے اگنور کر رہے ہیں، یعنی آپ اس سے لاپرواہ مطلب غفلت برت رہے ہیں، اس یہ مفہوم ہے. کلا ہرگز ایسا نہیں، انہا بے شک یہ جو قرآن ہے تذکرہ یہ نصیحت ہے. فمن شاء بس جو بھی چاہے ذکرہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے. اس کا کسی اس سے تعلق نہیں ہے کہ امیر لوگ ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، غریب نہیں کر سکتے. بس نصیحت ہے، جو چاہے جس کے دل میں محبت ہو وہ خود نصیحت حاصل کر لے. فی کا مطلب میں صحوفن صحیفوں میں سے ہے، کتابوں میں سے ہے. مکرمہ مکرم کہتے ہیں عزت دار، مکرمہ عزت دار، عزت دار صحیفوں میں سے ہے. یعنی یہ عزت دار ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جناب جس کا دل کرو اس کے پاس جا کے اسے سمجھاؤ، یہ وہ عزت دار ہے. یہ اسی مطلب اس صحیفوں میں سے نصیحت حاصل کی جائے گی جو خود اس کی عزت کرے گا، اس کے پاس چل کے آئے گا، خود سیکھنے کی کوشش کرے گا. مرفوعات بلند، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند. مرفوعات بلند و بالا، مطہرہ پاکیزہ ہے، شیاطین کی پہنچ سے بہت دور ہے. بِأَیْدِی ہاتھوں میں ہے. سفاراتن سفر کہتے ہیں لکھنے والا، سفاراتن لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. کرامن عزت دار ہیں. بررہ نیک، برا کہتے ہیں نیک. ولیکن البر بڑی نیکی جو ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں، بررہ نیک لوگ، عزت دار نیک لوگوں کے پاس. اب بات آ رہی ہے قتل الانسان، یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں وہ تو برباد ہو جائے، جب ہم کہتے ہیں نا تو تیرا، اب جیسے عام روٹین میں گھر میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، تیرا بیڑا غرق ہو، یہ تو نے کیا کر دیا ہے، تو پہلے بد دعا دیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں یہ کیا کیا ہے. تو ایسے ہی تقریباً اندازہ قتل الانسان ہلاک ہو جائے انسان، برباد ہو جائے انسان. ما اکفرا یہ ہے تعجب کا صیغہ، ما اکفرا کیسا ناشکرا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کتنا بیوقوف بندہ ہے، تو بھیا ماں اکبرہ کیسا ناشکرہ ہے، کیسا انکاری ہے. قتل الانسان یعنی یہ جو اصل میں بات سرداروں کی چل رہی ہے نا، کہ یہ جو سردار نصیحت حاصل نہیں کر رہے، سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہو آپ جناب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہو کہ یہ بندے ایمان لے آئیں، اور جو ساتھی ہیں ان کو اگنور کر رہے ہو، اتنی آگے بڑھے ہوئے اور یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کر رہے، سمجھ نہیں رہے. تو قتل الانسان ما اکفرہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے انسان، کیسا ناشکرا ہے. کیوں؟ من ای شیئن، من کا مطلب سے ای کس، شیئن چیز سے، خلقہ وہ پیدا کیا گیا. اور بھئی کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ من نطفۃ، واضح جواب تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دیا، بتا بھی دیا کہ من نطفۃ نطفے سے، خلقہ وہ پیدا کیا گیا، فقدرہ پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا گیا. اندازہ قدرہ کا مطلب ہوتا ہے مختلف منزلیں طے کرتا ہے. جیسے چاند کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ منزلیں طے کرتا ہوا یہاں تک کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پتلی سی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں جب انسان پہ جو بچپن، جوانی اور ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کی جو سٹیجز گزرتے ہیں اس کو کہتے ہیں منازل طے کرتا ہوا جاتا ہے. تو بھائی من ای شیء خلقہ کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ نطفۃ گندے پانی سے پیدا کیا ہے، نطفے سے، اور اس پانی سے ہم نے بنا دیا، تجھے پیدا بھی کر دیا، اور تیرے یہ مختلف سٹیجز جو منازل ہیں وہ بھی طے کروا دی.
ثم السبیل، اور پھر رستے کو یسرہ آسان کر دیا۔ اس رستے کو آسان کرنے میں عام مفسرین نے تو یہ مفہوم لیا ہے اس کا کہ بھی برتھ کینال جو ہوتی ہے جس سے بچہ نکل کے آتا ہے بچہ دانی سے، جب ڈلیور ہوتا ہے تو وہ ایک قدرتی جو رستہ ہے اس سے۔ لیکن اس کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ ہر دور کے لیے انسان کو مختلف صلاحیتیں دی گئی ہیں نا، اس کے لیے رستے آسان کیے گئے ہیں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں دودھ آ جاتا ہے سینے میں اس کے لیے، اس کے بعد جب جوانی میں آتا ہے تو اس کے اندر کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہوا زندگی اچھے طریقے سے گزارتا ہے۔ یعنی مختلف دور میں اسے جس چیز کی ضرورت ہے اسے وہ چیز عطا کی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ اس کا رستہ زندگی کا سفر اس کے لیے آسان بنا دیا گیا۔ تو آج یہیں تک، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔